السلام علیکم خواتین حضرات، میں آپ کا ہوسٹ میاں عمیر ارشد. آپ دیکھ رہے ہیں ایران نیوز پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں انتہائی قابل اور تجربہ کار پولیس آفیسر جناب ایس پی طارق محبوب صاحب. جی السلام علیکم سر. سر فرسٹ آف آل بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ نے ہماری انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا. سب سے پہلے ہم آپ کی ابتدائی زندگی اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے پولیس فورس کیسے جوائن کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. پولیس فورس بیسیکلی یوں کہہ لیں کہ ٹائپ آف پیشن تھا جو میں نے اپنے فادر سے اس کو لیا. مائی فادر واز پولیس آفیسر. تو ویسے بھی ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جو آپ سب سے زیادہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. تو یو اور مطلب آپ پولیس میں ہیں تو آپ سب سے زیادہ کسی مدد کر سکتے ہیں. ایوری بڈی نیڈس یور پولیس. میں ایز پبلک سروس کمیشن کے تھرو انسپیکٹر آیا تھا. انسپیکٹر دین پروموٹ ہو کے الحمدللہ میں اب ایس پی ہوں. اوکے. اور ڈفرینٹ اسائنمنٹس میں نے اپنے انسپیکٹر ٹائم پہ، پھر ڈی ایس پی پہ، پھر اس کے بعد ایس پی اینڈ ایس پی کے اوپر اللہ کا شکر ہے مجھے کافی کام کرنے کا موقع ملا ہے، انکلوڈنگ AIG مانیٹرنگ رہا ہوں میں، پھر DPO رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں SSP آپریشنز فیصل آباد پہلے یہاں پہ تھا. ابھی میں SSP آپریشنز ریجن ہوں جو آپ کا سیف سٹیز اتھارٹیز کا ہے. 4 ڈسٹرکٹس کو ہم دیکھتے ہیں. تو الحمدللہ. اچھا، ہماری بہت ساری عوام کو سیف سٹی کا نہیں پتہ. جو ایجوکیٹڈ پرسن کو تو پتہ ہے، لیکن موسٹلی جو ولیج سے بلونگ کرتے ہیں دے آر ڈونٹ نو دیٹ واٹ از سیف سٹی. تو ہماری تھوڑی سی دیکھنے والے عوام کو یہ بتائیں کہ سیف سٹی کیا ہے، جس سے عوام کو تھوڑا سا شعور ملے. دیکھیں، جس کسی کو بھی کیمروں کی سینس ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک فون پکڑا ہوا ہے، اس کے اندر کیمرہ ہے، کچھ ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے اور آپ فوری طور پہ اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اپنی تصویر بنائیں، چاہے کسی اور کی بنائیں، یا کسی ایونٹ کی یا کوئی آفینس کی، وٹ ایور. یہ سیف سٹیز اتھارٹی جو پنجاب کے اندر، اسلام آباد میں تو شاید یہ اس سے بھی پہلے کی ہے، لیکن پنجاب کے اندر یہ 2016 میں اس کا آغاز ہوا ہے لاہور سے. یہ اس کو ہم کہتے ہیں PPIC3. یہ انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے کہ پنجاب پولیس کمانڈ کنٹرول اینڈ کمیونیکیشن سینٹر ہے، انٹیگریٹڈ سینٹر. تو PPIC3 جو ہے وہ C3 ٹائمز ہے، کمانڈ کنٹرول اینڈ کمیونیکیشن. بیسیکلی یہ تمام آپ کی اہم شاہراہیں جو ہیں، آپ کے اہم جو پلیسز ہیں، کچہری ہو گیا، نادرا آفس، پاسپورٹ بازار، آپ کے جہاں پہ پبلک گیدرنگس زیادہ ہیں، اور تمام ان جگہوں پہ جو کرائم کی ہاٹ سپاٹس ہیں، یعنی جہاں پہ موٹر سائیکل چوری ہوتی ہے تو یہاں پہ زیادہ چوری ہوتی ہے. اگر کوئی رابری ہوتی ہے تو یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے. کسی ہائی وے رابری ہوتی ہے. مقصد ہم نے کرائم کی ہاٹ سپاٹس بنائی ڈپینڈنگ اپون 15 کی کالز. جو لوگ کسی ضرورت کے تحت پولیس کو کال کرتے ہیں، دیٹ از 15 ایمرجنسی کالز ہوتی ہیں. اس کے اوپر ہم نے پھر سروے کیا. گورنمنٹ نے سروے ہونے کے بعد ادھر یہ ہائی ٹیک کیمرے جو ہیں وہ لگا دیے گئے. ان سارے کیمروں کا کنٹرول جو ہے وہ سیف سٹی کی مین بلڈنگ میں آ گیا، اور وہاں پہ ایک پورا سٹاف بیٹھا ہوا ہے جو اس کو مانیٹر کر رہا ہے، اور اس کے سپروائزری آفیسرز ہیں، پھر اس کے اوپر ہیڈ جو میں کر رہا ہوں. اوکے. اچھا، جو سیف سٹی ٹیکنالوجی ہے یہ شہر میں جرائم کی روک تھام کے لیے کس طرح کام کر رہی ہے، کس طرح مدد کر رہی ہے پولیس کی؟ یہ دیکھیں، کوئی بھی اوفینس ہوتا ہے اوکے تو اس کی ایک کال جنریٹ ہوتی ہے. ہمارا ایک 15 جس کو کہتے ہیں، دنیا میں 911 بھی ہے، کچھ اور ہے. ہمارے ملک میں یہ 15 پولیس کی ہیلپ لائن ہے. اوکے. ہیلپ لائن بھی ہے اور ایمرجنسی کال بھی اسی کے اوپر ہم لیتے ہیں. اب جب کبھی بھی آپ 15 پہ کال کریں گے، میں بلکہ آپ کے سامنے ایک 15 کی کال ابھی جنریٹ کروں گا. میں چاہوں گا کہ آپ کی آڈینس جو ہے وہ ایک دفعہ اس کو ضرور سنیں کہ اس کے اندر ہم کتنی چیزوں کو کور کر رہے ہیں. تو آپ کی جواب اپنے سے آپ ملا لیں 15 کا اسپیکر آن کر کے، تاکہ لوگوں کو یہ اورینٹیشن دینا، یہ چیزیں جس کو نہیں پتہ بتانا ضروری ہے. آپ 15 ڈائل کریں، اسپیکر آن کر دیں، آپ کو ایک ایڈوائزری آئے گی کہ کس نمبر کے اوپر آپ کی کون سی فیسلٹی ہے. 15 سے خوش آمدید. ایمرجنسی کے لیے 1 دبائیں. خواتین ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کے لیے 2. بچوں سے متعلقہ شکایت اور چائلڈ سیفٹی کے لیے 3. ایمرجنسی بلڈ بینک ڈونیشن اور رجسٹریشن کے لیے 4. وساق مائنورٹی سینٹر کے لیے 5. ٹرانسپورٹ، ٹریفک اور مہاریات سے متعلق شکایات کے لیے 6. بزرگ شہری اور خصوصی افراد کے لیے 7. مفت قانونی رہنمائی کے لیے 8. پنجابی، سرائکی اور پوٹوہاری زبان آپ 1 دبائیں گے تو پولیس ایمرجنسی جائے گی. 2 کے لیے انہوں نے بتایا کہ خواتین کی آپ 1 دبائیے. پنجاب سیف.
السلام علیکم 15 جی سر، کیا مدد کر سکتے ہیں آپ کی؟ جی تھینک یو ویری مچ، جسٹ ٹیسٹ کر رہے ہیں جی، آپ کو بہت مہربانی. اچھا اب میں بتاؤں گا آپ کی آڈینس کو کہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ملٹیپل آپشنز آ گئیں کہ کون سی آپشن پہ کون سا آپ نے نمبر ڈائل کرنا ہے. اب جس وقت آپ 1 دبائیں گے تو یہ ایمرجنسی والا اٹھائے گا. آپ نے دیکھ لیا کتنا کوئک رسپانس ہے. اب یہ سارا کا سارا اسٹاف یہاں نہیں بیٹھا ہوا، یہ لاہور ہمارا جو سیف سٹی کے ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے. پی اے ٹی بھی ایک ہمارا ادارہ ہے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بورڈ، اس کا سافٹ ویئر بھی ہے، پلس ہمارے اپنے سافٹ ویئرز ہیں، وہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر یہ فیصل آباد کی کال ہوگی تو آپ وہاں پہ ان کو نظر آ جائیں گے کہ آپ فیصل آباد سے کال کر رہے ہیں. پھر جو آپ کی ضرورت ہوگی، اگر آپ کو ایمرجنسی ضرورت ہے تو وہ ایمرجنسی والے اسٹاف کو یہ کال ریڈائریکٹ ہو جائے گی آٹومیٹکلی. خواتین کے متعلق ہے 2 اب دبائیں گے تو وہ خواتین اسٹاف جو ہمارا ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن ہے اس کو چلی جائے گی. اسی طرح باقی جو ہے آپ کو جو ریکوائرمنٹ ہوگی، پھر وہ جو آپریٹر ہوگا وہ آپ کو کنیکٹ کروائے گا یہاں کی پولیس کے ساتھ جس جگہ سے آپ بات کر رہے ہیں. پھر جو گراؤنڈ پہ پولیس ہے، ہماری تمام جو گاڑیاں ہیں اس کے اندر ٹیبز لگی ہوئی ہیں، اور وہ جو یہاں والا ہمارا آپریٹر ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت کون سی گاڑی کہاں پہ ہے. جس سے ریلیٹڈ کال ہوگی، یہ والی کانفرنس کال جو وکٹم ہے یا جو کالر ہے، اس گاڑی والے جو بھی آفسر اس میں ڈیوٹی پر ہے اس کو یہ کانفرنس کال میں کنیکٹ کروا دیا جائے گا. اس کا باقاعدہ رسپانس ٹائم ہم دیکھتے ہیں، اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے ڈیجیٹلی، یہ آن لائن سسٹم ہے سارا. جب اس کے ساتھ رسپانس ٹائم ہو جائے گا تو وہ پھر سٹارٹ کرے گا اس تک پہنچنے کے لیے، اس کے پاس پہنچے گا اور اس کو جو سروسز ریکوائرڈ ہوں گی وہ اس کو مہیا کرے گا. اچھا، ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن، یہ کیا چیز ہے؟ تھوڑا سا یہ بھی عوام کو بتائیں. یہ ہمارے جو آپ کا سیف سٹی ہے وہ صرف آپ کی ایمرجنسی ہیلپ لائن نہیں ہے، اس کے اندر ہمارے ڈفرینٹ انیشیٹوز ہیں جو لوگوں کو ہم سروسز دیتے ہیں. ایک ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن ہر سیف سٹی کے اندر قائم ہے. ایک تو پولیس اسٹیشن وہ ہے جو ایک جگہ پہ موجود ہے، وہاں پہ سارا سٹاف بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ ہمارا ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن ہے. اس کے اندر ہمارا سٹاف بیٹھا ہوا ہے، ڈسٹرکٹ کا سٹاف بیٹھا ہوا ہے، پولیس کا سٹاف بیٹھا ہوا ہے، پلس ہمارے جو پولیس کمیونیکیشن آفیسرز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بھی کال آتی ہے تو یہ ان کو جب جائے گی تو وہ پھر اس وکٹم کے ساتھ اسی طرح وکٹم یا کالر کے ساتھ وہ کانفرنس کال میں جائیں گے اور اس کو پولیس کی سپورٹ مہیا کریں گے. اور میڈم سی ایم جو ہے ہماری، ان کا یہ فیوریٹ کہہ لیں یا ان کے دل کے بہت قریب ہے کہ خواتین، بچے اور بزرگ جو ہے نا، ان کو ہیلپ کے لیے ایک سیپریٹ اسی 15 کے نیچے جب 2 ملائیں گے تو ان کو کال چلی جائے گی خواتین کی اور بچوں کی. یہ پرائرٹائز کیا ہوا ہے کہ جی ان کی سروسز کو اولین دی جائے گی. پھر اسی طرح بچوں کے ہیں، مائنورٹیز کے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ ملائیں گے تو وہ سروس. مین وائل کہ اگر کسی بھی کوئی فیمیل ہے وہ کوئی ہیلپ لینا چاہتی ہے تو اس کو 15 کے تھرو یا آپ کے ورچوئل وومن اسٹیشن سے کانٹیکٹ کر سکتی ہے. کانٹیکٹ کرنے کے لیے اس کو 15 ہی یوز کرنا ہے. آف کورس 15 یوز کرنا ہے. پولیس کے ساتھ رابطہ آپ نے جو کرنا ہے وہ 15 ہے. آگے جس آپشن کو آپ لیں گے وہ آپشن آگے. ابھی تک آپ نے ایسا کیس سولو کیا ہو جو ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن میں ہے؟ جی بہت زیادہ. ایوریج آپ کی کال جو ہمارے پاس اس وقت چل رہی ہے فیصل آباد سینٹر کی، وہ تقریباً جو ہے ہماری 100 کے قریب ایوریج کالز ہوتی ہیں. جس میں وومن ہراسمنٹ کی ہوتی ہیں، کڈنیپنگ کی ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ ریپس کی ہوتی ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کی ہوتی ہیں، مدد کے لیے ہوتی ہیں. ابھی آپ کا آئی تھنک ایک اور سیگمنٹ میں ہے ورچوئل بلڈ بینک. جی وہ بھی ہمارا حصہ ہے. ہم نے اپنی تمام پولیس کو اور اس کے علاوہ جو اور بہت سارے جو بھی ذمہ دار شہری ہیں، جو صحت مند شہری ہیں اور وہ والنٹیئر ہیں کہ کسی ضرورت کے تحت کسی ضرورت مند کو بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کا ہم نے ایک پول بنایا ہوا ہے. پورے یہ سیف سٹیز کا یہ بھی بڑا ایک فیوریٹ انیشیٹو ہے. اس کا ایک پول بنایا ہوا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ہم جتنے بھی بلڈ ڈونرز ہوتے ہیں ان کو رجسٹر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم اویئرنیس چلاتے ہیں، مختلف اسکول کالجز میں جاتے ہیں. جو اپنے آپ کو والنٹیئر کرتا ہے اس کا پورا ایک ڈیٹا ہمارے پاس بن جاتا ہے. یہ تمام پنجاب میں ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو ایک دم سے ضرورت پڑی ہے بلڈ کی تو آپ نے اگین 15 پہ کال کرنی ہے. جو ہی آپ 15 پہ کال کریں گے وہ کہے گا جی آپ کو بلڈ چاہیے تو آپ 5 یا 4 جو بھی اس کا ہے وہ ملائے. تو وہ اسٹاف آپ کو اٹینڈ کرے گا جنہوں نے بلڈ ڈونیشن کے لیے بندوبست کرنا ہے. پھر وہ آپ کو پوچھیں گے کہاں پر ہیں آپ. پھر جہاں پہ آپ ہوں گے تو وہاں کی جو لسٹ ہے ڈونرز کی وہ اس کو ڈسپلے ہو جائے گی.
ان میں سے اس لسٹ کے ساتھ اس کی کانفرنس کال کروا دیں گے اور ایز سون ایز پاسبل اس کو بلڈ ارینج کرا کے اس کو ڈونیٹ کروا. دس از فری آف کاسٹ. دس از ٹوٹلی فری آف کاسٹ. اور اس میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اب زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں اپنے آپ کو والنٹیئر کریں. اوکے. یہ ڈیٹا بیس آپ کی مرضی ہے, آپ دینا نہیں چاہیں تو کوئی بات نہیں. ہم نے اٹیمپٹ کرنی ہے, کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ڈیٹا بیس کا حصہ بنیں. جو بھی نیڈی ہے, جس وقت بھی نیڈی ہے, تو اس کو بلڈ فری آف کاسٹ اس کی دہلیز پہ اس کو ملے, اس کے ہاسپٹل میں جہاں پہ اس کو ضرورت ہے وہ. اور ڈیلی کی ہماری فریکوینسی 8 سے 10 اچھا جی ڈونیشنز ہمیں ریکویسٹ آتی ہیں, 15-20 تک بھی چلی جاتی ہیں اور ہم اس کو ارینج کر کے دیتے ہیں. جس طرح ابھی ایس ایف صاحب نے بتایا کہ ورچوئل بلڈ بینک کے بارے میں, یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. جی, اگر آپ بلڈ دیں گے کسی پرسن کی زندگی جو بچے گی تو اس کا جو ثواب ہے وہ آپ کو ملے گا, اور یہ صدقہ جاریہ ہے. اس جو اپنا پروگرام ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اچھا اس میں حصہ لینے کے لیے یہ کوئی ایپ ہے, یہ بھی 15 کے تھرو ہی یہ جو بلڈ بینک ہے 15 کے تھرو آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں. اپنے پرٹیکولرز دیں گے, وہ 15 کا عملہ آپ کو نوٹ کر لے گا اور اس سافٹ ویئر کے اندر ڈال دے گا جس سافٹ ویئر کے تھرو آپ کی لسٹ شو ہوتی ہے ان کیس آف ریکوائرمنٹ. اوکے. تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو کبھی بھی نہ آئے کال, ڈپینڈ کرتا ہے آپ جس ایریا میں رہتے ہیں وہاں ضرورت نہیں پڑی وہ کال نہیں آئے گی. اچھا سیکنڈ, یہ ایک پیچھے بہت بڑی سپورٹ موجود ہے کہ پولیس کے پاس, سیف سٹیز کے پاس ایک بڑا نمبر موجود ہے جو والنٹیئرز ہیں بلڈ ڈونر کے لیے. اوکے. اچھا ان کیس اگر کوئی کسی پرسن کو بلڈ چاہیے, وہ الائڈ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, تو وہ بھی آپ کی سروس یوز کر سکتا ہے. اس کو کانٹیکٹ کرنے کے لیے 15 کے سر وہ 15 کرے گا, کیونکہ دیکھیں اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف بیٹھا ہوا ہے اسٹاف کرنے کے لیے. 15 کا جب آپ نے دیکھا نا ملایا تو اس نے کہا کہ 4 یا 5 ہے اس کا فگر ہے, ملائیے تو آپ کو بلڈ لینے کے لیے ضرورت پڑے گی. وہ آپ کو وہاں پہ وہ بندہ اٹھائے گا, جو بھی پیچھے آپریٹر بیٹھا ہوگا وہ آپ کو کنیکٹ کروا دے گا اس ڈونر کے ساتھ جو والنٹیئر ہو چکا ہے پہلے. پھر وہ ڈونر جائے گا جس جگہ پہ آپ کو ضرورت ہے. بعض اوقات ہم اس کو مینیج کر دیتے ہیں, ان کو گاڑی دے دیتے ہیں اگر کوئی فاصلہ زیادہ ہے. عام حالات میں نیئر بائی جو آپ کا ہوگا اسی کو کال جائے گی کہ جی آپ کے اس ہاسپٹل کے اتنے بجے آپ کے بلڈ کی ضرورت ہے, تو آپ اگر دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کہے گا جی اوکے, کانفرنس کال کروا دے گا یا کنوے کر دے گا, کمیونیکیٹ کر دے گا. اگر آپ کہتے ہیں جی میں نہیں دے سکتا یا میں شہر سے باہر ہوں, تو وہ نیکسٹ جو اس سے کر ایک نیٹ ورکنگ چین بنی ہوئی ہے, اس نے اس کو ارینج کر کے دینا ہے. جی جی. اور یہ فری آف کاسٹ ہے, صدقہ جاریہ ہے, ہر کسی کی ضرورت ہے, کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے. اچھا کسی ڈیزاسٹر میں خدا نخواستہ ایک دم سے آپ کو لارج کوانٹٹی میں بلڈ ڈونیشن, تو یہ ایک ایسا چینل ہے, یہ ایک ایسا میڈیم ہے جس سے آپ کو فوری طور پہ بلڈ کی ارینجمنٹ. اوکے چلے, ابھی جو ہمارا سارا آج کا ٹاپک تھا وہ فیصل آباد سیف سٹی تھا, تو ابھی ہم کوئکلی اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں. اس میں سر شہریوں کی پرائیویسی کے حوالے سے آپ کا کیا لایا عمل ہے؟ مینس کو جو شہریوں کی پرائیویسی ہے وہ کیسے سیکیور ہے؟ مینس ابھی آج کل بہت سارے ڈیٹا لیکس بھی آتے ہیں. نہیں, ہمارا جی الحمدللہ ایبسلیوٹلی سیف ہے, لیک پروف ہے, ان اے سینس کہ جتنے بھی ہمارے آپریشن اینڈ مانیٹرنگ اور اس کے علاوہ جو سسٹم پڑے ہوئے ہیں ان میں یو ایس پی کی پورٹ ہی نہیں ہے. اوکے. وہ بلاک کی ہوئی ہے. دیکھیں ڈیٹا کی سینٹیٹی بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہم نے اس کی جو سائبر سیکیورٹی اور سائبر پرائیویسی کو پورا خیال رکھا ہوا ہے. ہمارا جو بھی ڈیٹا باہر جائے گا اس کی مین نشانی اس کے نیچے ہمارا واٹر مارک لگا ہوتا ہے. اوکے. PSCA-FDK ہوگا, فیصل آباد یا FSD ہوگا. یہ آپ دیکھیں گے تو وہ نیچے, اگر ویڈیو ہے تو نیچے وہ موو کر رہا ہوتا ہے, اگر اس کی تصویر ہے تو آپ کو اس کے نیچے واٹر مارک نظر آئے گا. اور پھر اس کی جو ڈلیوری ہے, یعنی جو ہم ڈیٹا کسی کو دیتے ہیں پولیس کو یا ادروائز, پراپر اس کی SOP ہے, اس کے تحت یہ CD میں بند کر کے دیتے ہیں. ہم فون کے اوپر بھی نہیں کرتے چونکہ فون اس ایریے میں ایون ہمارے اپنے اسٹاف کو ناٹ الاؤڈ ہے, الاؤڈ نہیں ہے. نو. اچھا جو ای چلان کا پروسیس ہے جو پیچھے بیک اینڈ ٹیم بیٹھی ہے, یہ آٹومیٹک سسٹم ہے یا اس کو مینول پروسیس میں ہے؟ جتنے بھی ہمارے کیمراز ہیں نا سارے کے سارے AI بیسڈ ہیں. AI بیسڈ ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ کسی کا فیس ریکگنائز کر رہے ہیں, چاہے وہ ANPR جو آٹومیٹک نمبر پلیٹ کو ریکگنائز کر رہے ہیں, چاہے وہ ای چلان کی وائلیشن کو لے رہے ہیں, تو AI بیسڈ ہیں آٹومیٹکلی رسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ کون ہے سامنے. سپوز آپ گزرے ہیں اس کیمرہ سائٹ سے پاس تھرو ہوئے ہیں اور آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا, تو اس نے وہ ہیلمٹ کو دیکھنا ہے, اس کے اندر اس کی کنفیگریشن ایسی ہے کہ ہیلمٹ نہیں ہے تو وہ کلک کر لے گا اور تصویر آپ کی AI ڈیٹیکٹ کرے گی. اس کو AI بیسڈ ہے. AI بیسڈ ہے. پھر اس کو ہم ویلیڈیٹ کرتے ہیں, اس کو مزید ویریفائی کر کے پھر چلان چاہتے ہیں. اچھا سر, ابھی جو ای چلان سسٹم ہے یہ کتنے ٹائم کا سرکل ہے؟ یہ مینز یہ کتنے ڈیز میں چلان کمپلیٹ ہو جاتا ہے؟ یہ اس میں ڈیلی بیسس پہ بھی آ سکتا ہے, 2-3 دن بھی لگ سکتے ہیں میکسیمم. دیکھیں ویلیڈیشن کے اوپر ہے. مثال کے طور پہ آپ کے شہر میں بہت زیادہ چلان ہو گئے ہیں اور ہمارے لوگ جو ہے اس کو ویلیڈیٹ جو کر رہے ہوتے ہیں,
اگر 100 چلان ہے تو اگر انہوں نے 100 کے 100 ویلیڈیٹ کر دیے تو 100 کے 100 آپ کو آ جائیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ بیک لاگ جو ہے ہیومن ریسورس کے ایک ایک چلان کو اس نے دیکھنا ہوتا ہے. اس کی ویلیڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ نمبر صحیح ریڈ ہوا ہے, جو اگر موٹر بائک ہے تو موٹر بائک کا ہی نمبر ہے, کلون نمبر نہیں ہے یا فیبریکیٹڈ نمبر نہیں ہے, فورج نہیں ہے. اس کا ٹائم پیریڈ کیا پے کرنے کا میکسیمم؟ ٹائم پیریڈ اس کا ایسا ہے کہ آپ کو آن لائن ہے اور ویسے 2 ویکس کے اندر آپ کو اس کو پے کرنا ہے. اگر ان کیس کوئی پرسن 2 ویکس کے اندر پے نہیں کرتا پھر وہ اس کی گاڑی آٹومیٹکلی اس کی اماؤنٹ کے حساب سے ہو جائے گی بلیک لسٹ. وہ کسی جگہ پہ دوبارہ ANPR میں آئے گی, کسی کیمرے میں بیس پہ, تو پھر نیئرسٹ پولیس اسٹیشن یا جو نیئرسٹ ٹریفک کا اسٹاف کھڑا ہوا ہے یا کوئی بھی پولیس ہے اس کو انٹیمیٹ ہو جائے گی اور پھر وہاں پہ روک کے اس سے وہ قانونی کارروائی کریں گے اس کی. اوکے. اس میں نے بہت سارا ابھی جو ہمارے یہ رینٹ والے بھائی کام کرتے ہیں ان کے میں نے کویشچن دیکھے ہیں, جو بھی بیچارے کہہ رہے کہ ہم کسی کو گاڑی رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو جو چلان ہے وہ 7 دنوں کے بعد آتا ہے. اس کو کوئی ایسی پولیس نہیں ہونی چاہیے کہ انسٹنٹ اگر کوئی مینس بندہ رینٹ پہ گاڑی لے گیا ہے, اس نے کوئی وائلیشن کی ہے, اس کو چلان ایشو ہے, تو وہ سیم ڈے میں اس کو آنا چاہیے؟ نہیں, میں بتاتا ہوں, ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں جو مینولی ویلیڈیشن ہے نا اس پہ ٹائم لگتا ہے. اوکے. ادروائز جو سسٹم ہے وہ کیپچر کر کے رکھ لے گا, اس کی ویریفیکیشن ہوگی. ان کا سر کویشچن یہ ہے کہ ہم نے گاڑی سیلف پہ دی ہے, مینس اس کا 4000 رینٹ ہے پر ڈے, انہوں نے گاڑی دے دی ہے, بندہ لے کے چلے گیا, اس نے آ کے ریٹرن کر دی ہے. ابھی جو ان کو چلان ہے وہ آفٹر 7 days میں آ رہا ہے. ابھی وہ جو بندے ہیں, اس کو پتہ ہے نا, ہاں جی, دیکھیں رینٹ والے ایک رینٹل دیتے ہیں نا, جی جی, اوپر ڈیٹ ٹائم پلیس بندے کا نام شناختی کارڈ وغیرہ سارا کچھ, جو رینٹ پہ بندہ لے کے جاتا ہے ان کی ذمہ داری اگر نہیں کر رہے ہیں تو کائنڈلی ان کو بتائیے. جس کو بھی رینٹ پہ دے رہے ہیں کسی بھی اوفینس میں وہ رینٹ والی گاڑی انوالو ہو جائے گی تو رینٹ والا دینے والا بھی برابر کا ذمہ دار ہے, کیونکہ اس کو پہلے کلیریفائی کرے گا. ہمارا سافٹ ویئر ہے, اس کے اندر اس نے اس کو انٹر کرنا ہے. اگر ان کیس جس کو ٹریول آئی ایم کہتے ہیں, رینٹ آؤٹ گاڑی کی ہے, وہ چلان پے نہیں کر رہا, تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتا ہے وہ جو گاڑی کا وہ کر سکتا ہے. جب اس کی دیکھیں اگر تو اس کو چلان چلا گیا, چلان تو جائے گا گاڑی کے مالک کو. اب جو وائلیٹر ہے وہ مالک نے کس کو گاڑی دی ہوئی تھی, چاہے اسے لے کے دے چاہے خود سے دے, بٹ ایک سٹیج پہ آ کے چلان نے اس کو دینا پڑتا, جمع ہونا ہے. تو یہ دیکھیں رینٹ پہ جب آپ دیتے ہیں تو اگلے کو آپ بتائیں گے کہ بھائی اگر چلان کریں گے تو آپ پے کریں گے. تو جب چلان کا پروف آ جائے گا تو وہ نیچرلی, لیکن سر سیلف پہ جب آپ دیتے ہیں تو ضمانت کے بغیر نہیں دیتے, ضمانت کے بغیر نہیں دیتے. تو آپ کو پتا ہوتا ہے کون آپ سے گاڑی لے کے گیا. اچھا, میرا آپ سے سادہ سا سوال ہے, یہ جو جتنے بھی سیف سٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں ٹوٹلی AI بیسڈ ہیں یا ان کو سیلف میٹرنگ بھی ہوتی ہے؟ ان کی ٹوٹلی AI بیسڈ ہے. اس کے علاوہ سیلف میٹرنگ ہے یا نہیں؟ اس کے پیچھے جو ہمارا اسٹاف بیٹھا ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں نا جی, 24 آورز ہے. 24 آورز ہے, 3 شفٹس میں 24 آور بیٹھتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ دیکھتے ہیں کوئی ایسا اوفینس ہو گیا ہے, کہیں گیدرنگ ہو گئی ہے, روڈ بلاک ہو گئی ہے, کوئی ٹریفک کنجیشن آ گئی ہے, تو انہوں نے آٹومیٹکلی کنوے کر دینا ہے, ضروری نہیں کہ آپ کال کریں. اچھا, وہ آٹومیٹکلی کنوے اس کو جب یہ نظر پاپ اپ ہو جائے گا نا کہ یہاں پہ گیدرنگ ہو گئی ہے, کسی بھی وجہ سے گیدرنگ ہوگی, لڑائی جھگڑا ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, چھٹی کا ٹائم ہے, ٹریفک زیادہ لوڈ آ گیا, تو اس کے آٹومیٹکلی اس نے دیکھنا ہے, دیکھ کے اب کنوے کر دینا ہے فیلڈ ٹیم کو, اور اس فیلڈ ٹیم نے وہاں پہ جا کے معاملے کو ریزالو کر دینا ہے. اسی طرح کوئی کرائم ہوتا دیکھ لیں گے تو اس کے ہاٹ پرسوٹ اس کے پیچھے لگ جائیں گے, جو بھی نیئرسٹ پولیس ہے اس کو انوالو کریں گے, اس کو اس کے پیچھے لگائیں گے اور کرائم کو مینس کہ اگر کوئی بھی مینس کوئی دہشت گرد ہے یا کوئی کرائم فائٹر ہے جو سیف سٹی کیمراز میں آ جاتا ہے, ورچوئل پیٹرولنگ آفیسرز موجود ہیں اور وہ لائیو مانیٹرنگ اس کی کر رہے ہیں. اچھا, شاید آپ کے بھی نالج میں ہو, یہ 1-2 دن پہلے ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا سلیمی چوک میں. ادھر ایک بائک والے اور گاڑی والے کے میں تکرار ہوئی ہے, جو گاڑی والے ہیں اس نے اس کو برے طریقے سے مارا ہے اس نے. تو کیا یہ سیف سٹی کے ٹیم اس وقت ایکٹیو؟ سیف سٹی نے بہت ایکٹیو رول پلے کیا ہے, پورا روٹ بنا کے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن میں اپنا رول پلے کیا ہے. اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے اگینسٹ کارروائی بھی ہوگی, پکڑا بھی گیا, اور وہ سیف سٹی کا ہی بیسیکلی انیشیٹو تھا کہ وہ ویڈیو ہمارے پاس پہنچی اور اس کے بعد سیف سٹی نے اس کا پورا پیچھا کیا, اس کا روٹ دیا اور ڈسٹرکٹ پولیس سے وہ سارا کام کروایا. سر آپ کے پاس ویڈیو پہنچی, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مین جو آپ کے پیچھے سیلف میٹرنگ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, کیا وہ اس کو دیکھ کے کیمرہ کوریج میں اس وقت کوریج میں نہیں تھا کیونکہ بہت ساری عوام جو کمنٹس کر رہی ہے نا وہ یہی کر رہی ہے کہ ادھر سیف سٹی کیمرے کدھر گئے ہیں, پھر ان کے لیے یہی ہے کہ سیف سٹی دیکھیں, عوام کو یہ بتائیے, ایجوکیٹ کیجیے. جی جی, سیف سٹی کیمرہ کسی ایک پول کے اوپر اس کے سارے کیمرہ لگے ہوئے ہیں. سیف سٹی کیمرے نے موو کر کے کسی کرائم کے پاس نہیں جانا, اس کی ایک سرٹن FOV ہے, فیلڈ آف ویو اس کو کہتے ہیں ہم. مثال کے طور پر یہ پول لگا ہوا ہے تو جو ہمارے PTZ کیمرے ہیں وہ 360 دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے فکس کیمرے ہیں وہ
فیلڈ آف ویو کو جس طرف ان کا فیس ہے ادھر دیکھ رہے ہیں. جیسے میں اس وقت کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں تو یہ کیمرہ مجھے اسی میرے فیس کو دیکھے گا. بائی بیک سائڈ پہ کچھ ہوگا تو اس کیمرے کو نہیں پتا ہے, یعنی کہ وہ کیمرے کی رینج سے باہر, کیمرے کی رینج میں نہیں تھا. کیمرہ اس کو ہم کہتے ہیں کیمرہ کوریج ایریا. کیمرہ کوریج ایریا سے جو باہر چیز ہوگی وہ باہر ہوگی. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی لوکل فوٹیج مل جاتی ہے پھر ہم اس کو بیک ٹریک کرتے ہیں یا فارورڈ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کیمرہ کوریج میں جو ہی ہٹ ہو جائے گی تو اے آئی اس کا پورا روٹ نکال دے گا. سر آپ کے مطابق آنے والے چند سالوں میں سیف سٹریٹس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پوری دنیا میں اس کے اوپر بہت زیادہ رلائی کیا جاتا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا چائنا میں, دوسرے بڑے ملکوں میں, ایڈوانس کنٹری میں ملینز میں کیمرے ہیں. ایک ایک جگہ انہوں نے, جیسے لندن کے بارے میں کہتے ہیں کوئی ایک کونا بھی وہاں پہ فری نہیں ہے. اسی طرح آپ شنگھائی چلے جائیں, بیجنگ چلے جائیں, اور بڑے شہروں میں چلے جائیں. آپ کا سر نیبر ہے دبئی, آپ دیکھیں کوئی بھی چیز کیمرے سے آپ کو کھڑی ہوئی پولیس بہت کم نظر آتی ہے. ہر چیز آپ کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ تھرو سیف سٹی اور اے آئی انیبلڈ کیمروں سے ہو رہی ہے. ذرا ایک میں بہتری کے لیے ایک میسج دے سکتا ہوں, مے بی یہ میری انفارمیشن رانگ ہو. جو دبئی ہے اس میں جتنے بھی کیمراز لگے ہوئے ہیں نا, اگر فرض کرنے کا کچھ کیمراز گورنمنٹ کے اندر ہیں, اس کے علاوہ 50% کیمراز پبلک کے ہیں. مینس کہ وہی بتاؤ, آج کا ہمارا جو ریٹ ہے, آج کا ہمارا جو کاؤنٹ ہے, ہم 500 اور 577 پرائیویٹ کیمراز کو انٹیگریٹ کر چکے ہیں اپنے سسٹم میں بائی ٹوڈے. یہ 15-20 کا روز میں اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے لیے آپ کو این وی آر کی ضرورت ہوتی ہے, اور آئی پی ایڈریس کی, اور آپ کے انٹرنیٹ کی. یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو ہم وہ کیمرے کو انٹیگریٹ کر لیں گے. میری آپ کی آڈینس سے گزارش ہوگی کہ آپ ہمیں 15 پہ کال کیجیے اور بتائیے کہ ہمارے پاس یہ سوسائٹی ہے آپ کی, یا آپ کی کوئی لیونگ ایریا ہے, یا آپ کا کوئی بزنس پلیس ہے, آپ کا کوئی پلازا ہے, یا آپ کی کوئی بھی ورک پلیس ہے, اور وہاں پہ آپ نے یہ کیمرے اسپیسیفکیشنز کے لگائے ہوئے ہیں. فری آف کاسٹ آپ کے پاس بندہ آئے گا اور ان کیمراز کو آپ کے آئی پی ایڈریس کے ساتھ اور آپ کے جو این وی آر ہے, جس کیمرے کو آپ کہیں گے وہ ہمارے پاس انٹیگریٹ ہو جائے گا. میری گزارش یہ ہوگی تمام فیکٹری اونر سے, تمام جو ہماری ملز ہیں, ہمارے بزنس ہیں, پلازے ہیں, پیٹرول پمپس ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں وغیرہ وغیرہ, کہ وہ اپنے ان کیمراز کو جو مین روڈ کو یا ان کے مین فوکل ایریا کو جہاں ان کی ضرورت ہے کور کر رہے ہیں, ضرور ہم سے انٹیگریٹ کروائیں. پبلک اور پولیس کے درمیان آپس میں ان کو کلوز کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنا چاہیے, پبلک اور عوام میں انٹرسٹ بڑھانے کے لیے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو اس پہ بتاؤں گا, بڑا انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے, بڑی امپورٹنٹ بھی ہے. جو ہمارا معاشرہ ہے نا, چاہے وہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں, چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں انکلوڈنگ پاکستان, پولیس آپ کی انٹرنل سیکیورٹی کیا وہ ٹول ہے جو آپ کا ذمہ دار ہے. ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جی ہمارے پاس پولیس نہیں ہے تو آپ کو ایک سینس آف انسیکیورٹی فیل ہو جائے گا. پولیس آپ کا وہ محکمہ ہے جو ہر معاشرے میں رہنے والے فرد کی ضرورت ہے ان کیس آف ہز ریکوائرمنٹ. پہلی اب آپ کو کچھ ہوتا ہے, وہ کچھ چٹکی بھی کاٹ جاتا ہے تو پہلا ذہن میں کیا آتا ہے, پولیس کو بتاؤں گا. بالکل. آپ کے ساتھ کوئی فراڈ کر جاتا ہے, آپ کے پیسے کیا کہتے ہیں, پولیس کو بتاؤں گا. آپ کو کوئی مارتا ہے, آپ کی کوئی چوری ہوتی ہے, آپ کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, پولیس کو کال کریں. ڈیفینیٹلی اس کا فرسٹ پرائورٹی ہے کہ پولیس کو کال کریں. آپ کی بیسیکلی جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے یہ انٹرنل سیکورٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے, اور یہ ایوری ون نیڈز اٹ ان کیس آف اٹس. اب دیکھیں, آپ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں, یہاں تک ہمیں کال آتی ہے 15 پی کہ رکشے والا ہے وہ باقی پیسے نہیں دے رہا مجھے, میں نے جو ریٹ طے ہوا تھا اتنا ہوا تھا, یہ 20 روپے فالتو لے رہے ہیں. وی ول لسن دیم. پھر آپ کہیں جاتے ہیں, آپ کا ٹائر پنکچر ہو گیا, وہ کال کرتے ہیں جی ہمارا ٹائر پنکچر ہوا, بوجھو. اٹ از دا ریکوائرمنٹ آف ایوری ہیومن بینگ ان دا معاشرہ جہاں پہ اس کو ضرورت پڑتی ہے پولیس کی ہیلپ کی, پولیس کی سروسز کی. تو میری یہ خواہش ہوگی, میری گزارش ہوگی کہ اپنی پولیس سے پیار کیجیے. آپ کی پولیس بہت بدل چکی ہے. آپ کی پولیس ڈیجیٹائز ہونے کے اس ہائر لیول کے مرحلے میں ہے. آپ کی پولیس میرٹ بیسڈ, اے آئی بیسڈ آپ کو سہولیات دینے کے اوپر آ گئی ہے. اس پولیس کے ساتھ پیار کیجیے. سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, اچھے برے ہر محکمے میں ہوتے ہیں, لیکن پولیس کا جو پرسیپشن ہے اس کو یہ دیکھیے کہ اس کے پاس ایک مدعی ہے اور ایک ملزم ہے. اب جب اس کی گڈ ول یا اس کی پازیٹیو فیڈ بیک کی بات کریں گے تو 50% تو نہیں آئے گا نا. آپ 2 شخص لڑے ہیں تو آپ کا ایک میرٹ اگر ہوگا تو ایک کے حق میں ہوگا اور ایک کے خلاف ہوگا, تو آپ کا کمپٹیشن 50% سے اوپر جانا بڑی بات ہوگی. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ اگر کسی کے اگینسٹ جاتے ہیں, 15 پہ کال کرتے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی offense ہوتا ہے, بی ٹروتھ. جتنا ٹروتھفل ہوں گے آپ کو آٹومیٹکلی پولیس اتنا میرٹ دے. آپ جب خود کسی کے اگینسٹ غلط کارروائی نوٹ کروائیں گے, غلط ایف آئی آر کروائیں گے, تو پولیس کی جو ڈیجیٹل
انویسٹیگیشنز ہیں پولیس کی جو ہیومن انویسٹیگیشنز کے بعد وہ چیز کھلنی تو ہے ہی، جب ٹو وے ہے، دونوں سے پوچھ کے بات ہونی ہے. تو جس وقت آپ کریں گے تو آپ کا یقیناً آپ کا اسٹانس غلط ثابت ہوگا. آپ تو کہیں گے پولیس نے میرے ساتھ زیادتی کی، بٹ پرائمریلی اٹ از یور رسپانسبلٹی کہ آپ نے پرچہ ہی غلط درج کروایا. یہ ہمارا کامن کلچر ہے، 2 بندے لڑیں گے 4 اور لکھوا دیں گے، قتل ایک ہوا ہے 6 بندے ایکسٹرا لکھوا دیے. لیکن سر جن چند عناصر کی وجہ سے، آئی ایم ناٹ سیئنگ ایوری ون، لیٹس سپوز 5 فنگرز آر ناٹ ایکول، چند عناصر میں سے آپ لیٹس سپوز کہ 20% بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ جو اچھے افسرز ہیں یا اچھے پولیس والے ہیں ان کا مورل بھی ڈاؤن ہوتا ہے، تو آپ ان کے کیس آپ کیا کاروائی کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے عوام کا اعتماد بڑھے، عوام ٹرسٹ کرے کہ نہیں یار پنجاب پولیس واقعی بدل چکی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ساری پولیس ایک جیسی نہیں ہے. جی جی. ہمارا بڑا سخت قسم کا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے. ہمارا جو نظام ہے تمام محکموں سے سپیڈی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے. ہمارے دیکھیں کوئی افسر کوئی ماتحت یا افسر کے پاس ایسی کوئی سرزش ہوتی ہے، فوری اس کا جو ہمارا END ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رول ہے وہ اس کے تحت اس کے خلاف ڈپارٹمنٹل ایکشن شروع ہوتا ہے. ڈپینڈنگ اپون سیوریٹی آف دا کیس اس کو اس کی سزا ملتی ہے. سب سے سپیڈی اور مؤثر اور سب سے زیادہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے پولیس کا ہے. تو آپ اس کو کریں. دیکھیں آپ بتائیں گے نہیں، کمپلینٹ نہیں کریں گے، پرسیپشن کے ساتھ لے کے بیٹھے رہیں گے، تو ہماری گزارش ہوگی ہم نشاندہی کریں. آپ سے کوئی پولیس والا پیسے مانگتا ہے، آپ سے کوئی پولیس والا ناجوازی کرتا ہے، آپ سے پولیس والا کوئی ناانصافی کرتا ہے، بھلے آپ تھانے کے اندر کھڑے ہوئے 15 پہ کال کریں کہ میرے ساتھ فلاں پولیس والا ناجوازی کر رہا ہے. ہاں کہیں سچ، یہ نہ ہو کہ وہاں پہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہو. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہر SHO کے روم میں کیمرہ لگا ہوا ہے، لائیو ہر حوالات میں لگا ہوا ہے، ہر تھانہ ہمارا کورڈ ہے، ہماری ہر چوکی کورڈ ہے، اس کا ارد گرد کا ایریا بھی. تو آپ کے ساتھ کوئی ناجوازی ہوگی تو یقیناً وہ کیمرہ بھی دیکھ رہا ہوگا تو آپ کو پروف کرنی پڑے گی. کمپلینٹ کیجئے اگر ہمارے اندر کوئی ایسی کالی بھیڑیں ہیں اور جو غلطی کرتی ہیں، پلیز کمپلینٹ کریں گے. ریسٹ ایشور کہ ہمارا جو نظام اتنا سخت ہے، آپ کی شکایت اگر ثابت ہوگی تو وہ پولیس افسر جو ہے یا پولیس ملازم ہے یا جو بھی ہمارے اس کے خلاف اس کے اکارڈنگلی سخت سے سخت کارروائی ہوگی. اچھا سر، آپ ایک آفیسر ہیں اور آپ اس چیز کی بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں. ہمارا سوشل میڈیا کا وائرل کویسچن ہے، یہ وائرل بات ہے، اسپیشلی جو ہمارے ایڈوکیٹس بھائی ہیں وہ بولتے ہیں کہ کسی بھی ناکے پہ ایک SHO یا سب انسپیکٹر لیول سے نیچے رینک کا بندہ تلاشی نہیں لے سکتا. پولیس کا جو افسر ہے نا وہ ایز پر دا لا کانسٹیبل سے لے کے IG تک سب آفیسرز ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اب جس کو ویسٹ کیا ہوا ہے آپ نے ناکے پہ، دیکھیں ایک SHO یا سب انسپیکٹر ہے یا کوئی انسپیکٹر ہے یا اس کے پاس 20 انسپیکٹر ہے، تو ہر جگہ تو وہ نہیں کھڑے ہوں گے. تو پاورز جو ہیں وہ ویسٹ ہوئی بھی ہوتی ہیں. جو بھی آفیسر وہاں پہ سینئر موجود ہے اس کے پاس سرچ کا پاور، سرچ کی روکنے کی، سرچ کرنے کی پاور بالکل پولیس کے پاس ہے. ایون وہ کانسٹیبل بھی ہے. ایون دیکھیں پولیس ہماری جو ڈیفینیشن ہے پولیس آفیسرس کی، وہ کانسٹیبل بھی پولیس آفیسر ہے، اس کے پاس پورے اختیارات ہیں. ہاں کوئی ناجوازی کرتا ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا پورشن ہے. اوکے. بٹ آپ کہیں کہ جو آپ کو کچھ کو روک نہیں سکتا، نو. یہ سوشل میڈیا وائلنٹ کنسیپٹ ہے، یہ ٹوٹلی رانگ ہے. یہ آپ کے لیے ناکا نہیں لگتا. ایک شخص جو لا ابائڈنگ ہے یا جو ایک اس کے لیے ناکا یا اس کے لیے جو چیک پوائنٹس ہیں، ناکا تو چیک پوائنٹس کہہ لیں، سرپرائز چیکنگ ہوتی ہے. کچھ ہمارے کرمنل کے ہاٹ اسپاٹس کے اوپر ہم سنیپ چیکنگ کرتے ہیں. دیٹ از اے سنیپ چیکنگ ورڈ، اٹ از ناٹ ناکا. وہ ہم عام فہم میں ناکا کہہ دیتے ہیں چونکہ وہ روک کے سنیپ چیکنگ کرنی ہوتی ہے. اب تو ہم نے اس کو اور ہائی لائٹ کر دیا ہے. ہمارے پاس باڈی کیمز ہیں. ہم بہت ساری جگہوں پہ جدھر ہم کوئی ایسی اسپیشل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو وہاں پہ باڈی کیمز تک ہم لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ جو کچھ بات چیت ہو رہی ہے. آپ دیکھتے ہوں کہ اسلام آباد پولیس میں ٹریفک والے نے کسی کو روکا، ٹریفک کا لگا ہوتا ہے باڈی کیم، اور وہ آگے سے کسی نے ناجوازی کی یا کوئی تلخ کلامی ہوئی تو اینڈ پہ کیا نکلتا ہے؟ وہ پکڑا جاتا ہے. وہ پکڑا جاتا ہے کیونکہ وہ ایویڈنس کیمرے کے اندر کیپچر ہوگی. زیادتی اگر دوسری سائڈ پہ ہے تو پولیس افسر کے بھی پورے رائٹس ہیں، ان کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو یہاں تک کہنا کہ ان کے اختیار بالکل اختیارات ہیں جی، ان کو ویسٹڈ اختیارات ہیں، لیکن وہ اس شخص کے لیے ہیں جو جس پہ اس کو ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے کہ یہ کرمنل ہے. جو عام شہری اس کی نہیں ہوتی. آپ دیکھتے ہیں فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں، آپ خود جاتے ہیں، وہ آپ کو سلام کرے گا پولیس افسر، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں سے جا رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے کسی کے چہرے پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا، اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ آپ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی کرائم ہاٹ اسپاٹ ہوگی، آپ کا کوئی کرمنلس کی گزرنے کا راستہ ہوگا.
سینس آف سیکورٹی ہے، پولیس کی پریزنس شو کرنے کے لیے آپ کو کر سکتے ہیں. کیونکہ عوام کے لیے پولیس نے، جیسے ہماری گشت کا نظام ہے، ایک بندہ گشت پہ جاتا جا رہا ہے، اب وہ راستے میں کسی جگہ پہ سنیپ چیکنگ کرتا ہے، وہ تھوڑا ہے. ایک ایس ایس پی کی روزمرہ زندگی کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیں پولیس کی سروس کے لیے آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ ہے، آپ کا اپنا وقت ہی نہیں ہے. آپ ویسٹڈ فار دا ادرز ہیں. 24 آورس کی ہماری جاب ہے. وی آر اویلیبل 24 آور. وی آر رسپانسبل فار 24 آورس. سب سے بڑا جو آپ کی، میں اگر اپنی میں روٹین بتاتا ہوں تو میں جو صبح کا میرا آغاز سروس کا وہ 8 بجے اب 9 سوا 9 ساڑھے 9 تک ہم آفس میں ہوتے ہیں. پھر ہمارا مارننگ بریف شروع ہو جاتا ہے. پھر ہمارے تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. ہم شام رات گئے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. آپ کسی پولیس افسر سے پوچھیں گے جو فیلڈ میں لگا ہوا ہے تو وہ آپ کو کہ 12-1 بجے سے پہلے وہ نہیں سوتا. کیوں؟ صبح کا ٹائم آپ کا دیکھیں تو وہ کرائم ریشو وہ نہیں ہے. آپ کی کرائم ریشو شروع ہوتی ہے آفٹر ظہر کے عصر کے بعد، سن سیٹ کے ساتھ، اور پھر لیٹ نائٹ. تو نیچرلی پولیس نے رسپونڈ کرنا ہے. پولیس کا اپنا کوئی ٹائم نہیں ہے. کوئی سوشل لائف ہماری بہت ڈسٹرب ہے. دیکھیں آپ اگر فکس ٹائم دیتے ہیں کہ جی میں فلاں کی شادی میں اتنے بجے شریک کروں گا یا اس کے کسی ان ایونٹ سین میں، تو عین اس ٹائم پہ آپ کو کوئی وی وی آئی پی مومنٹ آ جائے گی، کوئی ایکٹیویٹی آ جائے گی، کوئی کرائم آ جائے گا، کچھ نہ کچھ، تو آپ کو وہ کٹ کرنا پڑے گا. فیملی کا جو ٹائم آپ کا ہے بڑا لمیٹڈ، بہت تھوڑا ہے. ہمارے جو سینئر آفیسرز ہیں اگر وہ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو وہ موسٹلی لیٹ نائٹ گھروں میں جاتے ہیں یا ارلی مارننگ بچوں کی اسکول جانے سے پہلے ملاقات ٹائپ ہوتی ہے، تو وہ سیکریفائس کریں پڑے. آپ کی اب تک کی لائف میں کوئی ایسا واقعہ ہو جو آپ کو ہمیشہ یادگار ہے؟ بہت سارے ہیں. کوئی ایک شیئر کرنے پبلک کے ساتھ. میں آپ کو ریسنٹ مثال دیتا ہوں فیصل آباد کی. اوکے. میں ایس ایس پی آپریشنز فیصل آباد تھا اس سے کوئی 5-6 ماہ پہلے بھی. آپ خود جتنے میرے آڈینس ہیں فیصل آباد کے، میرے غیور شہری ہیں، آپ نے بتانا ہے کہ پچھلے سال جو نیو ایئر نائٹ پہ آپ کو فائرنگ ملی، نیو ایئر نائٹ پہ آپ کو 1 ویلنگ ملی، 25 دسمبر کو کوئی آپ کو ایسا کیس ملا جو لڑائی جھگڑے کا، شراب نوشی کا. اسی طرح سب سے امپورٹنٹ، ہو سکتا ہے کچھ میرے بھائی بہن اس پہ وہ بھی اعتراض بھی کریں، بٹ ہمارے پاس پروف ہے. کیا آپ کو کائٹ فلائنگ ملتی ہے؟ بہت کم ہے. یس، دس از دا اچیومنٹ. میں اپنے بتاؤں گا کہ ہاؤ آئی ایریڈیکیٹڈ، آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹو ایریڈیکیٹ اٹ. کائٹ فلائنگ پہ میں بات کروں گا اپنے سارے ہمارے خاص طور پہ ینگسٹرس کو، اور جن کو کائٹ فلائنگ، کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم نے کائٹ فلائنگ کو کنٹرول کیا، جبکہ آپ کے اسی شہر میں کائٹ فلائنگ کے اوپر ہلاکتیں ہو چکی تھی. ہم نے کیسے کیا، یہ سکسیس سٹوری آپ کو بتانے لگا ہوں، اور ابھی بھی ہوگا. ہم نے کیا کیا جی، پچھلے 5 سال کا وہ ڈیٹا نکالا جس کے اندر کسی نہ کسی فارم میں کائٹ فلائنگ والا، کائٹ مینوفیکچرنگ والا، کائٹ بیچنے والا، کائٹ امپورٹ کرنے والا، ڈور کو بیچنے والا، ڈور کی تیاری کرنے والا، اور اس کو اسمگل کرنے والا، اور اس کو ٹرانسپورٹیشن کرنے والا، اس کو ہولڈنگ کرنے والا، ان ساروں کا ہم نے ریکارڈ نکالا. وہ کوئی 11-12 ہزار بندے نکلے 5,000 میں. ان سب کو ہم نے کنوے کیا تھرو ایس ایچ اوز کہ جی آپ کا یہ ریکارڈ موجود ہے، اگر آپ کے ایریے میں اگر کائٹ فلائنگ ہوگی تو ہم یقینی طور پہ آپ سے پوچھ ہوگی کہ آپ نے کائٹ کہاں سے لیا، آپ کی ڈور کہاں سے آپ نے لی. ان دا مین وائل ہم نے پریونشن میں کیا کیا، جتنے اوور ہیڈ بریجز تھے، جتنے روڈز تھے، ہم نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر کے وہاں پہ اسٹیل وائرز لگوا دی تاکہ ڈور جو ہے نیچے چلنے والے بندے کو نہ لگ سکے. پھر ہم نے اپنے ہائی رائز بلڈنگس پہ او پیز بنائی جن کے پاس ہم نے ڈرون کیمرہ دیا ہے. پتنگ اڑ رہی ہے اس وقت ہم نہیں کریں گے، ہم آپ کے کیمرے کے تھرو آپ کا گھر مارک کر لیں گے. مارک کرنے کے بعد جو نیچے اسکواڈ ہے آپ کا، ہمارا آئی ٹی کائٹ، وہ آپ کے گھر جائے گا اور آپ کو پکڑے گا. تو وہ ہمیں انفارمیشن دی کہ جی کے پی سے کچھ جگہوں سے، چونکہ وہاں پہ یہ پابندی نہیں ہے، کے پی سے ڈور آتی ہے، اور اسی طرح اس کے پتنگیں آتی ہیں، اور اس کے بعد وہ یہاں بنتی ہیں اور یہاں بکتی ہیں. ہم نے وہ نمبر لیے، پھر ہم نے گڈز والوں کو کہا جی آپ نے ٹرانسپورٹ کیا تو ہم آپ سے قانونی کارروائی کریں گے. بسوں کی ڈگیوں والوں کو کہا، بڑے بڑے جو ہماری بس کمپنیز ہیں، کہ بسوں میں پتنگیں آئیں گی، ڈوریں آئیں گی، آپ ذمہ دار ہیں. ٹرکوں والوں کو ہم نے انگیج کیا. سو قصہ مختصر ہم نے سوشل میڈیا کے تھرو ہر ایس ایچ او کو کہا کہ آپ نے کیمپین کرنی ہے اپنے علاقے میں کہ اگر کائٹ فلائنگ ہم کریں گے کسی کی جان کا نقصان پہنچائیں گے، قانون آپ کو پوچھے گا. الحمدللہ میرے اس شہر کے غیور شہریوں نے
اس کو ایکسیپٹ کیا اس آئیڈیا کو اور کوآپریٹ کیا، اور ہم نے مینوفیکچرنگ کی فیکٹریاں پکڑی، 10-10 ہزار پتنگیں پکڑی اچھا جو بنا رہے تھے. ایک جگہ پہ بٹالہ منصور آباد والی سائڈ پہ محلہ پورے میں انہوں نے کچھ 200 400 فیمیل میں دی ہوئی تھی کہ آپ بنا کے بیچیں گے، اس کو پکڑا، ہم نے ریڈیکیٹ کیا. اکا دکا کی میں بات نہیں کرتا، بٹ الحمدللہ نو کال کائٹ فلائنگ کی، نو انجری آف دا ڈور، نو. ہم نے اس کو باقاعدہ طور پہ چیلنج لے کے کیا، اور وہ ایک بڑا لوگوں کا بڑا فائدہ تھا، وہ ہم نے وہ کیا. دیٹس ون آف مائی سکسیس اسٹوریز. اسی طرح نیو یارک پہ ہم نے مینیج کیا، بڑے ایونٹس کے اوپر کیا. لیٹسٹ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے میچز ہوئے ہیں. جی میچز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس انٹرنیشنل وینیو کا آغاز ہوا ہے آفٹر 17 سال، 17 ایئرس کے بعد آپ کے پاس انٹرنیشنل ٹیم آئی ہے. جی ٹھیک، ایک انچ ہم نے کور کیا تھرو کیمرہ، اور پھر ہم نے موقع پہ پولیس لی، ان کو ایئرپورٹ سے لانا، سرینا ہوٹل تک رکھنا، اس کے بعد اسٹیڈیم تک لے کر جانا، ان کی گیم ہونا، آپ کے سارے لوگوں کے ٹکٹ ہولڈرز کو ایک جگہ پہ پارکنگ کروانا، وہاں سے ان کو لے کے آنا، چیکنگ پروسیس میں اچھے ماحول میں میچوں کو دکھانا. ہاؤس فل تھے آپ کے 17,000 کی کیپیسٹی واز فل. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس بار ہم نے کوئی بد نظمی بھی نہیں دیکھی. سو دس از ون آف دا اچیومنٹ آف دا پولیس ڈپارٹمنٹ. اور اس میں میں اپنا رول بتاؤں گا کہ میں پیچھے بیٹھ کے کمانڈ کنٹرول اور کمیونیکیٹ کرتا رہا ہوں. میری ٹیم پوری اس کو کرتی رہی ہے. میرے پاس تمام ہائرارکی بیٹھی ہوئی تھی جو اپنے اپنے رول کو پلے کر رہی تھی. جی خواتین و حضرات، آپ نے آج کا پوڈ کاسٹ دیکھا. امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہوگا، اور اس پوڈ کاسٹ میں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کے لیے ملا ہوگا. سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو ویری مچ سر. ہمارا کوئی ٹائم گولڈن نہیں ہے سر. ہم تو خواہش کرتے ہیں کہ ہماری آواز آپ کے تھرو اور آپ جیسے جو دیگر فورمز ہیں ان کے تھرو ہمارے ملک کے تمام لوگوں کو پہنچیں. خاص طور پہ ہمارے جو بچے ہیں، میرے اساتذہ کرام سے گزارش ہوگی، بڑے بھائیوں سے، والدین سے، بڑی عمر کے جو بچے ہیں، کہ یہ میسج سب تک پہنچائیں کہ گھر سے جب آپ نکلتے ہیں تو آپ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں. موٹر بائک پہ بیٹھتے ہیں تو ہیلمٹ کا استعمال کریں، لائسنس یافتہ رہیں، اور اگر گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں. لین اور لینتھ جو لائن ہے اس کا خیال کریں. اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال کریں. کوئی ایسی چیز آپ دیکھتے ہیں، کوئی کرمنل ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں، فوری پولیس کو بتائیں. اپنی پولیس پہ اعتبار کریں. پولیس اتنی ڈیجیٹل ہو گئی ہے، اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آپ کی امیدوں پر آپ کو سروسز دینے کے لیے تیار ہے. بتانا بہت ضروری ہے. ہمارے جتنی ایپس ہیں اس کا استعمال کیجئے. اپنے آپ کو اور دوسروں کو محفوظ رکھیے، اور ایک ذمہ دار شہری کا ثبوت دیجیے، اور ایک ذمہ دار معاشرے کا ثبوت دیجیے، اور ایک ذمہ دار ملک کا ثبوت دیجیے.